الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شارٹ تجوید کورس کا آج ہمارا یہ چھٹا لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں ہم مزید مخارج کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں تک مخارج ہم دیکھ چکے تھے، امید ہے آپ کو یہ مخارج یاد ہوں گے اور آپ نے ان سب کی پریکٹس بھی کی ہوگی۔ نیکسٹ جو مخرج ہے بہت ہی امپورٹنٹ مخرج ہے اور بہت ہی مشکل مخرج ہے۔ اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ ان 29 حروف میں سب سے مشکل حرف کون سا ہے تو وہ یہ ہے ضاد۔ اور شاید کسی سے بھی آپ پوچھیں گے، کسی بھی تجوید کے استاد سے، کسی بھی قاری سے آپ پوچھیں گے کہ مشکل ترین لفظ کون سا ہے تو شاید وہ یہی بولے گا۔ تو آئیے اس کا مخرج دیکھتے ہیں۔ اب اس کا ایک پرابلم ہمارے لیے اردو بولنے والوں کے لیے، جہاں بہت سی آسانی ہے وہاں پہ مشکل یہ پیش آتی ہے، کیونکہ ہماری زبان اردو حروف پہ چڑی ہوتی ہے۔ اردو حروف بول بول کے ہماری زبان پکی ہوئی ہوتی ہے، ہمارا لہجہ بنا ہوتا ہے اس کو۔ اب عربی کے مطابق حروف وہی ہیں تو عربی کا ایکسنٹ ڈفرینٹ ہے، تو اس کو عربی کے مطابق ڈھالنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اکثر ہم لوگ جو ہے وہ ضاد کو یا ضاد کو ہم اردو کا جو لفظ ہے زواد اسی طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بالکل ایک مختلف لفظ ہے عربی میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا مخرج کیا ہے۔ اس کا مخرج ہے جی، زبان کے جو سائڈیں ہیں، ٹھیک ہے، زبان کی جو اطراف ہیں جسے طرف اللسان کہتے ہیں، یعنی زبان کی سائڈیں، وہ اوپر والے جو دانت ہیں، جو مسوڑ ہے، سوری، اوپر والے جو داڑیں ہیں سائڈوں والی، ان کے مسوڑوں کے ساتھ لگتی ہے زبان کی سائڈیں، ٹھیک ہے۔ زبان کی سائڈز اوپر والے مسوڑوں کے ساتھ لگیں گی، اور جو ہماری زبان کا جو سرا ہے وہ آگے والے دانتوں کو یا اس کے مسوڑوں کو ٹچ نہ ہو، اس کو ٹچ نہیں ہوگا، دانتوں کو ٹچ نہیں ہوگا، دانتوں سے اوپر بے شک لگ جائے، مسوڑوں کو لگ جائے یا اوپر بے شک لگ جائے لیکن دانتوں کو ٹچ نہ ہو، تو یہ ہے ضاد کا مخرج، اور یہ بھی اس کی صفت ہے، اس کو موٹا ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کسی بھی حرف کو موٹا ادا کرنا ہو تو اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ زبان کا جو پیچھے والا سرا ہے، دور والا، ٹھیک ہے، آخری کنارہ جو گلے کے پاس ہے وہ اوپر کو اٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سواد پڑھتے وقت زبان کا پیچھے والا سرا اوپر اٹھتا ہے جو جو حلق کے پاس ہے، اسی طرح ضاد پڑھتے وقت یا اسی طرح کوئی بھی مخرج، کوئی بھی حرف جو موٹا ادا کرنا ہے وہ بولتے وقت زبان کا جو حلق والا حصہ ہے وہ اوپر اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ضاد میں بھی اوپر اٹھے گا، کیونکہ یہ موٹا حرف ہے۔ تو اس کو اس مخرج کے مطابق اگر ہم پڑھیں تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ یوں پڑھا جائے گا، ضاد ضاد۔ یہ اردو والے ضاد سے بہت کم مشابہت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بعض اوقات اس کی آواز جو ہے نا، اگر آپ عرب لوگوں کو سنیں تو وہ ضاد بولتے ہیں، دال سے زیادہ قریب ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ موٹا دال ہی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، دال بول رہے ہیں لیکن اسے صحیح موٹا کر کے ضا ضا، اس طرح۔ اچھا، اب یہ اس کے پڑھنے کے تین طریقے ہیں۔ ایک تو ابھی میں نے آپ کو جو بتایا، جو مخرج ابھی آپ کو بتایا وہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ زبان کے دونوں کنارے، اوپر والی دونوں سائیڈوں کے مسوڑوں کو نہ لگائیں، بلکہ آپ دائیں سائیڈ والا جو آپ زبان کا حصہ ہے وہ آپ دائیں سائیڈ والے اوپر والے مسوڑوں کو لگائیں، جو دائیں سائیڈ ہے ہماری، ٹھیک ہے، اس صرف ایک سائیڈ لگائیں، تو اس طرح بھی ضاد پڑھا جا سکتا ہے، ضاد ضاد، ٹھیک ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، غیر المغضوب، مغضوبی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بائیں سائیڈ والا صرف ایک حصہ لگائیں،
बाईं साइड वाला जुबान का जुबान की जो साइड है, बाईं साइड, वो ऊपर वाले मसूड़ों को लगाएं, साइड वाले मसूड़ों को। तो ये तीन तरीके हैं, या दाईं साइड लगाएं या बाईं लगाएं या दोनों लगाएं। तो ये इस तरह वाद को पढ़ा जा सकता है। तो इसको मैं एक और दफ़ा पढ़ देता हूँ आपके सामने। ضاد ضاد غير المغضوب ولا الضالين। ठीक है जी। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी होगी, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसके लिए। इसके बाद है जी तो। तो का मखरज है, ये ता और तो, इनका तकरीबन एक ही मखरज है, ता और तो। लेकिन फ़र्क क्या है ता और तो में? ता और तो में ये फ़र्क है कि ता बारीक होता है, तो मोटा होता है। तो आपने ना स्वाद और द्वाद को भी पढ़ते हुए ये बात याद रखनी है कि ये होंठ गोल ना हो। मैंने आपको स्वाद के जब बताया मखरज, तो आपको शायद बताया था मैंने कि होंठ गोल नहीं होने चाहिए। स्वा नहीं पढ़ना, स्वा, ठीक है। स्वलिली नहीं पढ़ना, फसलिली, ये लफ्ज गलत है। फसली, सली, हमारे होंठ लंबे रहने चाहिए, होंठ गोल नहीं होने चाहिए। स्वाद पढ़ते वक्त भी, वाद पढ़ते वक्त भी, इसी तरह तो पढ़ते वक्त भी। तो तो अच्छा, ता बारीक है, तो मोटा है। तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले हर्फ में ही कि जब किसी लफ्ज को मोटा अदा करें तो क्या होता है? कौन बता सकता है? आप में से कौन बता सकता है जब किसी हर्फ को मोटा अदा करें तो क्या होता है? माइक ऑन है आपके, आप माइक में भी बता सकते हैं। जी बताइए, कोई एक बता दें। जुबान जुबान में क्या तब्दीली आती है, क्या करना पड़ता है? आपके सामने पिक्चर में है भी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब किसी हर्फ को मोटा अदा करें तो जुबान का जो किनारा हलक वाली साइड पे है, यानी हमारे हलक वाली साइड पे जो जुबान का किनारा है, आपको अगर कर्सर नज़र आ रहा हो तो ये जो हलक के साथ जुबान है, देखें ये ऊपर को उठी हुई है। ठीक है, ऊपर को उठी हुई है ना। तो पीछे से हलक के करीब से जुबान ऊपर उठती है। ये इसलिए उठती है कि जुबान हमारी जुबान हमारे मुंह के अंदर जो है ना, एक कैविटी बने, एक खला बने, जहाँ पे हवा भरने हो। ठीक है। तो 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 अब देखें, जब तो पढ़ते हैं ता और तो में, अगर आप तो मोटा करके पढ़ेंगे, ता और तो, आप खुद पढ़ के देख लीजिए कि ता पढ़ते वक्त हमारी जुबान उस नीचे ही रहती है, लेकिन तो पढ़ते वक्त हमारी पीछे से जुबान ऊपर उठती है। ठीक है। तो ये तो और ता और तो में ये फ़र्क है कि आपने इसको, तो को मोटा पढ़ना है, और इसमें भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि होंठ गोल नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि उर्दू में हम तोए पढ़ते हैं ना, तोए, तो ये होंठ गोल होते हैं थोड़े से। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, हतब, ठीक है। हतब नहीं पढ़ेंगे, हतब ये लफ्ज़ गलत होगा। हतब, तब, ठीक है। इन्ना अअतैना, अअतैना, अअतैना नहीं, अअतैना, ये गलत लफ्ज़ हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे इन्ना अअतैना, तैना कल कौसर, सर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है ज़ा, ज़ा। अच्छा, ये ज़ा का जो मखरज है, इस तरह का मखरज, ये जो आप तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, आपने पहले किसी हर्फ का पढ़ा है? चलें, ये आपका एक छोटा सा टेस्ट ही हो जाए कि आपने पीछे जो हमने कल मखरज पढ़े थे,
یہ جو آپ کو تصویر میں مخرج نظر آ رہا ہے، اس طرح کا مخرج آپ نے پہلے کسی حرف کا پڑھا ہے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ سیم یہی مخرج، بالکل ٹھیک وقار بھائی، بالکل ٹھیک۔ سیم یہی مخرج سا کا ہے، اور سیم یہی مخرج ذال کا ہے۔ دانتوں کے درمیان میں زبان ہونی چاہیے، سا اور ذال ان دونوں میں زبان دانتوں کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ لیکن ضا پڑھتے وقت، ضا پڑھتے وقت ہوتا یہ ہے کہ میں نے سا اور ذال میں آپ کو بتایا تھا کہ ہوا جو ہے نا، ہوا دانت زبان کے اوپر سے نہیں گزرنی چاہیے، ہماری جو زبان ہے وہ اوپر والے دانتوں کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے۔ ہماری ہوا جو ہے وہ زبان کے اوپر سے نہیں گزرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب ظاہر ہے ہماری زبان اوپر والے دانتوں کے ساتھ جڑی ہوگی تو ہوا اوپر سے تو نہیں گزر سکتی نا۔ لیکن ضا پڑھتے وقت یہ ہوا جو ہے یہ تھوڑی سی زبان، ہمارے زبان اور اوپر والے دانتوں کے درمیان میں تھوڑا سا معمولی سا گیپ دینا ہے، اور وہاں سے ہوا نکلنی ہے۔ تو یہ اس طرح کی آواز نکلے گی، وا، وا، ٹھیک ہے؟ وا، تھوڑی سی وائبریشن ہوتی ہے زبان پہ، کیونکہ دانتوں اور زبان کے درمیان سے ہوا نکلتی ہے نا جب، تو معمولی سی وائبریشن بھی ہوتی ہے زبان پہ۔ وا، ہو رہا ہے نا؟ آپ یہ پہلے نمبر پہ کون ہے جی؟ کہف، آپ یہ پڑھیں ذرا۔ جی میں پڑھتی ہوں۔ ضا، ٹھیک ہے عمیر آپ پڑھیں۔ ظا، جی مریم۔ ذا، ظا، ظا، لا، ذا، وقار بھائی۔ ظا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہاں ضا تک تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد عین، عین اور غین یہ حروف حلقی میں سے ہیں، یہ مخرج آپ کو میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ فا، فا یہ اس کا مخرج ہونٹ ہے، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ فا، فا، جب ہمارے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں سے لگتے ہیں، ہونٹوں سے لگتے ہیں، تب یہ فا ادا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ فا، اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں سے ٹکراتے ہیں، فا، اس طرح۔ اچھا یہ بھی ایزی ہے۔ اس کے بعد قاف ہے، قاف کا مخرج بھی آ، بلکہ یہ ہم نے نہیں دیکھا نا، ہاں یہ ہم نے نہیں دیکھا۔ قاف کا جو مخرج ہے، آپ دیکھیں منہ کا یہ حصہ اپنا ہمیں نظر نہیں آتا لیکن دوسروں کا نظر آ سکتا ہے، اسے کہتے ہیں کوا، ٹھیک ہے؟ یہ کوا ہے، اور اس کے اوپر سے کوے کے ساتھ جو اوپر ہمارے منہ کی طرف حصہ شروع ہوتا ہے، اسے تالو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے منہ کا جو چھت ہے اوپر والا، اسے تالو کہتے ہیں۔ اور تالو کے دو حصے ہیں، ایک حصہ سخت ہے جو آگے ہمارے دانتوں کی طرف ہے نا، وہ حصہ سخت ہے، آپ زبان لگا کے دیکھ لیں یا آپ ہاتھ لگا کے دیکھ لیں، جو ہمارے دانتوں کی طرف ہمارا منہ کا چھت ہے، تالو ہے، وہ سخت ہے، اور اس کے پیچھے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو وہ ہڈی ختم ہو جاتی ہے اور نرم حصہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ حصہ صحیح دبانے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو یہ دو حصے ہیں تالو کے، ایک ایک نرم تالو ہے اور ایک سخت تالو ہے، صحیح ہے؟ اور یہ جو نیچے درمیان میں ایک چیز لٹک رہی ہوتی ہے، اسے کوا کہتے ہیں، اردو میں اس کو کوا کہتے ہیں۔
تو یہ جو قاف ہے نا، قاف، قاف ادا ہوتا ہے، زبان اس کوے کے قریب جا کے اوپر لگتی ہے، ہماری زبان اس کوے کے قریب لگتی ہے اوپر، قاف، قاف پیچھے حلق کے قریب، ٹھیک ہے، تب یہ قاف ادا ہوتا ہے، قاف۔ تو کون اس کو پڑھ کے سنائے گا جی؟ کہف آپ پڑھیں پہلے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی مریم آپ پڑھیں۔ قاف ٹھیک ہے، عمیر بھائی پڑھیں۔ قاف سلمہ آپ پڑھیں۔ قاف ٹھیک ہے، وقار بھائی۔ قاف جی بالکل ٹھیک ہے، تو جی کہف آپ پڑھ دیں۔ قاف ٹھیک ہے، تو یہ قاف ہے، قاف، اور اس سے یہ جو کوے کے ساتھ ہماری زبان لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور کاف کیسے ادا ہوگا؟ اب یہ قاف موٹا ہے اور کاف باریک ہے، تو اس سے زبان، اس سے تھوڑا سا آگے جو میں نے آپ کو بتایا نا، نرم تالو، ٹھیک ہے، نرم تالو سے جب زبان لگتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ پہلے قاف کی تھوڑی سی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ قل، یہ جو لفظ ہے قل، یہ کل نہیں ہے، کل، ٹھیک ہے، قاف کوے کے ساتھ زبان لگے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور نرم تالو کے پر زبان لگے تو کاف ادا ہوتا ہے، کاف، صحیح ہے۔ جہاں پہ ہمارا یہ سخت تالو ختم ہو رہا ہے اور نرم تالو شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ زبان لگے تو کاف ادا ہوتا ہے، اور یہ باریک ہوتا ہے، اور قاف جو ہے یہ موٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قل ہوگا لفظ، نہ کہ کل، صحیح ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق، من شر ما خلق، خلق، ٹھیک ہے، ومن شر غاسق، غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، عقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ جی کہف پہلی آیت پڑھیں آپ۔ جی قل اعوذ برب الفلق نہیں، اس کو آپ جھٹکا نہ دیں، فلق کو، فلق، فلق، جھٹکا نہیں دینا، اس کو سافٹلی پڑھنا ہے۔ فلق نہیں، اچھا فلق، جھٹکا نہیں دینا ہاں قل جھٹکا نہیں دینا۔ قل اعوذ برب الفلق فلق، فلق، فلق ٹھیک ہے، فلق ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا، اس کو ریپیٹ کرنا یہ ضروری ہے، یہ ایک صفت ہے، جی قلقلہ اسے کہتے ہیں، یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ بہرحال دوسری جی آیت، فلق دوسری آیت پڑھیں عمیر۔ من شر ما خلق ٹھیک ہے، تیسری پڑھیں مریم۔ سلمہ آپ پڑھ دیں۔ ومن شر غاسق إذا وقب غاسقین میں بھی قاف ٹھیک کریں، وقب میں آپ نے ٹھیک پڑھا ہے، غاسقین میں بھی ٹھیک کریں۔ من شر غاسق إذا وقب غاسقین، قن، غاسقین، غاسق قاف إذا موٹا کریں، آپ وقب کی زبان آپ کی زبان جو ہے نا، یہ کوے کو نہیں لگ رہی،
غاسقن غاسق غاسق اذا وقب. غاسقن میں آپ کا قاف ٹھیک نہیں ہے، یہاں اس کی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی تھوڑی۔ آگے ٹھیک. وقار بھائی اگلی آیت پڑھیں۔ ومن شر النفاثات في العقد۔ قد ٹھیک ہے جی۔ آگے اب اگلی آیت میں قاف ہے نہیں، لہٰذا ہم آگے چلتے ہیں کاف۔ اب یہ کاف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نرم اور سخت تالو جہاں پہ مل رہے ہیں آپس میں، یہاں پہ اس جگہ پہ یہ ہماری زبان لگے تو کاف ادا ہوتا ہے، کاف۔ کاف اور قاف، کاف قاف، آپ یہ دونوں اپنا مائک بند کر کے ہی مائک آن نہ کیجئے، آپ یہ دونوں الفاظ، دونوں حروف اکٹھے پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ زبان کہاں اور کہاں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، قاف میں اور کاف میں کہاں لگ رہی ہے۔ تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے مخرج نوٹ کرنے کا، جج کرنے کا کہ ہماری زبان کہاں لگ رہی ہے، ہوا کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے نہیں آ رہی۔ تو یہ جج کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یوں ہم پڑھیں نا، کاف الف با تا سا، اس سے صحیح پتہ نہیں چلتا۔ اگر ہم کسی اب کاف کا مخرج ہم نے دیکھنا ہے، اس کے شروع میں ہم اگر الف لگا دیں، حمزہ لگا دیں اور اس کو ساکن کر دیں، اک، اک، ٹھیک ہے، اق، تب ہمیں مخرج کا صحیح پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ اق، اق اور اک، یہ دونوں الفاظ پڑھ کے دیکھیں آپ کی زبان کہاں کہاں لگتی ہے، اس میں فرق آتا ہے یا نہیں۔ ایک ایک کوے کو لگتی ہے اور دوسری نرم اور سخت تالو جہاں مل رہا ہے وہاں پہ لگتی ہے، اق، اق اور اک، اک۔ ایسا ہی ہے، محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ جی صحیح۔ تو یہ کاف بھی ہو گیا، اس کے بعد لام ایزی ہے، میم ایزی ہے، نون ایزی ہے، واو، ہا ہم پڑھ چکے ہیں، اور یا یہ آخری حرف ہے، یہ بھی اردو کی طرح ہی ہے۔ تو یہ ہمارے مخارج جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں آج الحمدللہ۔ مخارج کی آج ہماری یہ تیسری کلاس تھی، ٹھیک ہے، 3 کلاسز میں ہم نے مخارج کو مکمل کیا ہے، اور جو تجوید کا کمپریہنسو کورس ہوتا ہے اس میں یہ سارے الفاظ کے مخارج بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ہم نے نہیں پڑھے ہم نے آپ کو بتایا، جیسے لام، میم، نون، واو۔ تو یہ سارے مخارج تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ یہ مخرج کون سے ہیں۔ اب تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ کمپریہنسو کورس میں ہو سکتا ہے، شارٹ کورس میں ہم نے اس کو سکپ کیا ہوا ہے کیونکہ اس میں ہم بالکل ضروری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات واو کے حوالے سے، تو واو بولتے وقت ہمارے 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 ہونٹ جو ہے نا وہ صحیح طرح گول ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وا، یہ وا نہیں ہوتا، یہ واو ہوتا ہے، واو۔ واو بولتے وقت ہونٹ صحیح طرح گول ہونے چاہیے، و من شر، و، کچھ لوگ اس کو وا پڑھتے ہیں جیسے اوپر والے دانت جو ہے نا وہ نیچے والے ہونٹوں کو لگ رہے ہوتے ہیں، و، تو و نہیں پڑھنا، وا پڑھنا ہے، و من شر، ٹھیک ہے، وللہ وما فی السماوات، سماواتی، ٹھیک ہے۔ تو واو بولتے وقت ہونٹ صحیح طرح گول ہونے چاہیے۔ تو یہ آج کی ہماری کلاس تھی، مخارج ہم نے آج کمپلیٹ کیے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ ہم صفات شروع کریں گے، کچھ مین صفات ہم پڑھیں گے، اور آج ہم نے کچھ پریکٹس بھی کر لی ہے ایک صورت کی۔ تو یہیں تک آج ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔